الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بی سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد سلوکی آمین. بغرداوی بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. 11 زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم مفتی اعظم صلی. بریلی کی دھرتی سے میرے امام فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا کر تجھ کو، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اور فرماتے میرے امام تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. آج کل اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی لوگوں کے پیٹ میں بڑی بڑی مروڑیاں بننے لگی. ایسی مروڑیاں بن رہی ہے کہ ڈاکٹر بھی فیل کرتے ہیں کہ علاج نہیں. علاج ہے بس ایک ہے، جس کے پیٹ میں مروڑیاں بن جائے وہ اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو جا کے چوم لے، بغیر پیسے کے علاج ہو جاتا ہے. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور فرماتے ہیں دوسری نعت میرے امام اس محفل کے تعلق سے ہے، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری باتی رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. آئیے حضرات ہم اور آپ سب مل کے سب سے پہلے حضور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ غیاث دارین موتی کونین رسول بقا وجہ الصفا عین التقا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ بڑی دلجوئی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں اور مائک بھی ایسا بول رہا ہے کہ جیسے جلسے میں بولنا چاہیے. اور ادھر ہمارے علماء اکرام بھی بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں، تقریر عوام کے لیے نہیں ہوتی ممبر پہ بیٹھ کے، علماء کے لیے ہوتی ہے. علماء کو خاص دھیان رکھنا چاہیے مقرر کیا بول رہا ہے، کہیں لمبے چوڑے فائل تو نہیں کرا. پبلک کو تکے تو بولو سبحان اللہ، یہ تو پنگ ڈالتا کود کود کے سبحان اللہ. بالکل حق اور سچ بولنا چاہیے، یہ ممبر رسول ہے. ایک بار مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور تھوڑا ماحول بنائے بولیے یا رسول اللہ. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ 3 شعر میں آپ کو سناؤں. میں نعت پاک کو نہیں پڑھتا لیکن ثواب کی نیت سے حضرت حسان کی سنت ادا ہو جائے. 3 شعر ہیں. ایک بار اور درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی کی نعت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، یہ شعر مجھے پسند آتے ہیں. ایک بار پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر دیں یا رسول اللہ. موسم بھی نرالا ہے، سرکار کو آنا ہے. موسم بھی نرالا ہے، سرکار کو آنا ہے.
عتیق بھائی کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں گی اور ہر عاشق مصطفیٰ جو دنیا سے جاتا ہے اس کی تمنا کیا ہوتی ہے وہ شعر میں سماعت کریں. آنکھیں میں اگر مرد ہوتا تو کہتا ہے آنکھیں میں بچھا دوں گا. اور جانے والی اگر نبی کی عاشقہ ہوتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ آنکھیں میں بچھا دوں گی سرکار کی راہوں میں. آنکھیں میں بچھا دوں گا سرکار کی راہوں میں. اے موتی ذرا رک جا سرکار کو. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ سبحان اللہ. آپ بھی شعر سماعت کر لیں کہ مجھے تقریر کرنی 3 شعر زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا. گلیوں کو سجائیں گے پلکیں بھی بچھائیں گے. گلیوں کو سجائیں گے پلکیں بھی بچھائیں گے. کیوں آئیں گے میرے آقا اب گھر کو سجانا ہے. اور اس کو یوں بولو تو اور مزہ آگا. آئیں گے میرے آقا اب دل کو سجانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ رحمان. اللہ ارشاد فرماتا ہے ساری کائنات فنا ہو جائے گی باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. سب کچھ مٹ جائے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا سب کچھ مٹ جائے گا صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. ایک شعر گردِ غیور مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب سب کو مٹنا ہے سب کو فنا ہونا ہے تو آؤ میں آپ کو بتاؤں یہ جھوٹ بولنا کیوں, یہ چوریاں کرنا کیوں, یہ ماں باپ کا دل دکھانا کیوں, یہ پڑوسیوں کا دل دکھانا کیوں, یہ اپنے عزیزوں کا حق مارنا کیوں. یاد رکھو دنیا میں رہنا ہے اتنے دن کے جتنے دن اللہ نے ہمارے مقرر کر دیے ہیں. ایک دن وہ آئے گا ہماری سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی, یہ حویلی ہم سے چھوٹ جائے گی, ہم قبر میں چلے جائیں گے. دنیا میں جیسا ہم نے اعمال کیا ہے اسی کے حساب سے ہمیں قبر میں سزا ملے گی یا ہمیں جزا ملے گی. لیکن یاد رکھو دنیا میں رہنے والا وہ انسان ہوشیار اور سمجھدار ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کے اللہ کو جان لیا, محمد مصطفیٰ کو پہچان لیا. اللہ اکبر. وہ چاہے غریب ہو یا امیر, کہیں کا رہنے والا ہو, کالا ہو گورا ہو, امیر ہو غریب ہو, فقیر ہو, کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو, اگر اس کے دل میں عشق رسول خدا کی محبت کا چراغ نہیں جل رہا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے. دولت اس کے پاس ہے کامیاب نہیں ہے, لگژری بنگلے اس کے پاس ہے لیکن کامیاب نہیں ہے, لگژری گاڑیوں میں گھومتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہے. اے میرے پیارے کامیاب وہی انسان ہے فٹ پاتھ پر رہتا ہے, لمبی لمبی جاڑوں کی راتیں اخبار بچھا کے گزارتا ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, صرف ایک کمبل میں اپنی زندگی گزارتا ہے. لیکن جب مسجد کے مینارے, جب جامع مسجد کی شہر کے میناروں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, تو اپنی چادر کو ہٹا دیتا ہے, گرم پانی تلاش نہیں کرتا ہے, ٹھنڈے ہی پانی سے وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے کے بعد عرض کرتا ہے اے مولا میں نے تیری بارگاہ میں جھک کے سجدہ تو کر لیے ہیں, اپنے نبی کے صدقے میں میرے سجدوں کو قبول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اولیاء اکرام, نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत। कामयाब वही इंसान है कि जो रब की बारगाह में झुकने वाला है। कामयाब वही इंसान है कि जिसके सीने में इश्क रसूल खुदा की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो। लेकिन प्यारे आओ मैं आपको एक हदीस के हवाले से बताता हुआ चलता हूँ। देखिए आज हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, आज हम मुस्तफा के फरमान पे अमल नहीं कर रहे हैं। पूछिए इन उलमा इकराम से बैठे हुए हैं, अगर मुस्तफा से मोहब्बत होती ये नमाजें हमारी न छूटती, अगर मुस्तफा से मोहब्बत होती हमारी जबान पे गाली गुलोच नहीं होता, अगर मुस्तफा से मोहब्बत होती तो हमारे चेहरों पे मुस्तफा की मोहब्बत चमकती, अगर हमारे सीनों में सही मानों में नबी की मोहब्बत होती तो अपने बाप और माँ को गालियां देते हुए नजर ना आते, अगर सही मानों में नबी से मोहब्बत होती तो हम अपने पड़ोसियों को सताते हुए दिखाई नहीं देते। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन वो पैगंबर तुमसे कितनी मोहब्बत कर रहा है, वो रसूल तुमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर को दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए इज़राइल जाओ मेरे हबीब की रूह निकाल के मेरी बारगाह में पेश करो। अल्लाह अकबर। और जैसे ही हजरत इज़राइल चलते हैं रब इरशाद फरमाता है, ए इज़राइल जा तो रहे हो, वो महबूब की बारगाह है, वो पाकीज़ा बारगाह है। पूरी दुनिया में एक वही बारगाह है कि जिसकी बारगाह में तुम्हें इजाजत लेना पड़ेगी। जा रहे हो बगैर दस्तक के दरवाजा मत अंदर मत दाखिल हो जाना, दरवाजा महबूब का मत खटखटा देना, अंदर दाखिल मत हो जाना, दरवाजे पे खड़े रहना। और जब तक मेरा पैगंबर इजाजत न दे अंदर दाखिल न होना। हजरत इज़राइल चलते हैं, मुस्तफा की चौखट पर जाके खड़े हो जाते हैं, पैगंबर के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं। काफी वक्त हो गया खड़े खड़े, हजरत जिब्रील पहले ही मौजूद थे मुस्तफा की बारगाह में। अल्लाह के हबीब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रिश्ता खड़ा है, अगर इजाजत हो तो अंदर बुला लिया जाए। पैगंबर मुस्कुरा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील मैं भी जानता हूँ इज़राइल बाहर खड़ा है, अल्लाह अकबर जाओ तुम्हारे कहने पर मैं इजाजत देता हूँ। जब इज़राइल को इजाजत मिली अंदर दाखिल होते हैं तभी तो बरेली से आवाज आ रही थी, बे इजाजत जिनके घर में इज़राइल आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरत इज़राइल अंदर आए, आने के बाद हाथ बांध के मुस्तफा की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा की बारगाह में खड़े हो गए, सलातु वस्सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह पर पूछिए उलमा से, मैंने एक रिवायत के अंदर पढ़ा जैसे ही मुस्तफा की बारगाह में जाके खड़े हुए सलाम पेश करते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, इज़राइल बताओ कैसे आना हुआ। रब के महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका सबके पास में एक ही मकसद के लिए जाता हूँ, सबके पास में एक ही काम के लिए जाता हूँ, आपकी बारगाह में रब ने भेजा है, आपके हुक्म से अंदर आया हूँ। अगर इजाजत दे तो मैं आपकी रूह निकाल के रब की बारगाह में पेश कर दूं, अपना काम करूं। पैगंबर ने जब इतना सुना मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। तारीख के जुमले बता रहे हैं, जब इतना सुना था तो महबूब ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, ए मौला अभी तो मेरी उम्र 63 साल की हुई है, कम से कम 90 बरस की हो। और करो मुस्तफा के दीवानों, रब की बारगाह से आवाज आई, महबूब कागज तुम्हारा, कलम तुम्हारा है, स्याही तुम्हारी, लिखने वाले तुम हो। कागज पे जितना लिख दोगे वो भूल किया जाएगा, तुम्हारा हाथ नहीं रोका जाएगा। ये महबूब तुम्हें इख्तियार है, जितनी चाहो इस कागज पे अपनी उम्र को लिख दो, तुम्हारी उम्र इतनी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इश्क पुकारता है, महबूब की मुलाकात दिल में भरती है, फिर अर्ज करते हैं, मौला अब मैं एक लम्हा के लिए भी तेरी दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ। ए मौला अब मेरी रूह के लिए हुक्म दे दे इज़राइल को कि वो मेरी रूह निकाल के तेरी बोलिए सुभान अल्लाह बोले। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ मुस्तफा की रूह निकालने की इजाजत मिली इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पैर की तरफ से,
درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا. اس کا آپریٹر صاحب آواز دے پہلے اچھا بول رہا تھا کہ ہماری بھی طبیعت ہے نہ کہ دونوں بندے زبان سے ہیں. درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. پیارے بڑے غور کرنے کی بات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے پیغمبر ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہمارے رسول ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. تقریر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, کسی اور موقع میں تقریر سننا. 40ویں کے تعلق سے محفل سجی, چند باتیں اس تعلق سے بتا دی جائیں. جب پیغمبر کی روح پیر کے طرف سے نکالی اسرائیل علیہ السلام نے تو بے ساختہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا. اے میرے بھائیوں, میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا اسرائیل کہ روح نکلتے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. جملہ سنیے, پیغمبر فرما رہے ہیں اسرائیل کہ روح نکلنے کے وقت میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی سوچا مسلمانوں کون رسول ہے کہ جن کے صدقے میں رب نے زمین کے فرش کو بچھایا ہے, جن کے صدقے میں رب نے آسمان کے شامیانے کو بنایا ہے, جن کے صدقے میں رب نے زمین کو بنایا ہے, پوری کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہے. اللہ اکبر. وہ رسول فرما رہے ہیں, وہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اسرائیل کے روح نکلنے کے وقت میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. حضرت اسرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو کوئی بھی تکلیف نہیں, آپ کو تو تکلیف نہیں دی جا رہی ہے, اس لیے آپ تو رب کے محبوب ہیں, آپ تو رب کے محبوب ہیں, آپ تو رب کے قریب ہیں, آپ کو تو رب نے آپ کے صدقے میں رب نے کائنات کو پیدا فرمایا. پھر اتنے بعد تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اے اسرائیل کہ اتنی تکلیف میری امت کو بھی پہنچاؤ گے, اتنی تکلیف میری امت کو بھی پہنچاؤ گے. حضرت اسرائیل خاموش ہو جاتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اسرائیل بولو, اسرائیل بولو کہ اتنی تکلیف میری امت کو بھی ہوگی. حضرت اسرائیل تیسری مرتبہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کی امت کو بھی تکلیف ہوگی. جب پیغمبر نے اتنا سنا آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں, میرے مصطفیٰ رونے لگتے ہیں. اسرائیل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں, جبریل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, مصطفیٰ آنسو بہا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی آنسو نکلے پیغمبر کے, اسرائیل عرض کرتے آقا آپ کی امت کو تکلیف ہوگی, لیکن اس امتی کو تکلیف ہوگی جو امتی آپ کے کہنے پر نہیں چلے گا, جو امتی آپ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا, جو امتی آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کرے گا, اس کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی. پیغمبر فرماتے ہیں اے اسرائیل جتنی بھی تکلیفیں دینی ہے میری امت کو آج وہ ساری تکلیفیں میرے اوپر ڈال دے. ایسا نہ ہو میری امت کو تکلیف ہو, میری امت تڑپے. جب امت تڑپے گی تو مصطفیٰ کا دونوں جوتے میرے ڈالا ہے تیرے. اے اسرائیل جتنی تکلیفیں ہیں سب مجھ میں ڈال دو. حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں آقا آپ کو اس امتی کو کوئی بھی تکلیف نہ دوں گا کہ جو امتی آپ کے نقش قدم پر چلے گا, جو امتی آپ کا فرما بردار ہوگا, جو امتی آپ کی محبت کو اپنے سینے میں رکھے گا, آقا اس کی روح کو عزت بھیجوں گا کہ جیسے گندے ہوئے آنکھیں سے بال کو کھینچ لیا جاتا. بولیے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی روح خوش ہو جاتی ہے. اور اگلا جملہ سنو. جیسے ہی مصطفیٰ کی روح کو نکالی, تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں, جیسے ہی روح کو نکال لیا گیا, اللہ اکبر. اسرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تیرے حبیب کی روح کو تو نکال لیا, لیکن ذہن میں یہ بات رکھ لے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, اور انہی کی زندگی سے زندگی مل رہی ہے, انہی کی بندگی سے بندگی مل رہی ہے. بریلی کے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تم سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی واہ نعرے تکبیر. مصطفیٰ کی چمک سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مصطفیٰ کی روح کو نکال لیا, نکالا اس لیے کہ حضرت کے قرآن پہ تو عمل ہونا ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت پہ عمل ہونا ہے, اور مصطفیٰ کو زندگی بھی مل
بھی نہیں, جملہ سنو مزہ آ جائے گا. روح نکال کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرے حبیب کی روح کو نکال لیا کہ جنت میں پیش کر دوں. رب ارشاد فرماتا ہے جنت میں تو جائے گی اس لیے کہ جنت معراج کی رات میں مصطفیٰ کے قدموں سے پامال ہو چکی ہے, معراج کی رات میں مصطفیٰ کے قدموں سے کھل چکی ہے. اے مولا کہ تیرے حبیب کی روح کو اعلیٰ علیین میں پیش کر دیا جائے. رب فرماتا ہے اے اسرائیل وہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کے روحوں کی جگہ ہے. اے مولا کہ اس روح کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. رب ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل نہ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. اسرائیل عرض کرتے ہیں مولا نہ جنت میں پیش کیا جائے گا, نہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, نہ اعلیٰ علیین میں پیش کیا جائے گا. پھر حکم تو فرماتے ہیں پروردگار تیرے مصطفیٰ کی روح کو کہاں پیش کیا جائے. تو رب ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل قرآن پہ عمل تو ہو گیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت پہ عمل ہو گیا ہے. ارے جس پاک سینے سے روح کو نکالا ہے اسی پاک سینے میں روح کو بیٹھا دو تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو جائے اور میرا مصطفیٰ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب قرآن پہ بھی عمل ہو گیا, مصطفیٰ کو بھی زندہ فرما دیا. تبھی تو بریلی سے قلم اٹھا اور اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بچل کے بولو سبحان اللہ. یہ تو میں نے بتائی دیکھو مصطفیٰ کتنی محبت کرتے ہیں. آخری لمحے میں بھی تمہارے خاطر مصطفیٰ رو رہے ہیں. اور ایک جگہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. کہاں دیکھو گے اعلیٰ حضرت کو؟ اگر اعلیٰ حضرت کے شعر ہی پڑھ دیے جائیں قسم خدا تقریر مکمل ہو جائے گی. وہ اعلیٰ حضرت سلام پڑھ رہا ہے تو سلام کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے. مصطفیٰ جانے سلام پڑھا کہہ رہے ہیں جو شریعت کی جان. بولو سلام پڑھا ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے, ہم سوچ کے نہیں پڑھتے. جملے پہ غور دو, اعلیٰ حضرت کرے مصطفیٰ جانے رحمت باللہ جو شریعت کی جان ہے, جو رحمت کی جان ہے, اس مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام. اگر اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھو نا تو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. دور شریف پڑھتے چلیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. ارے وہی تو امام فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے مجھے اعلیٰ کا شعر یاد ہے, جس چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افغار ہے. لیکن آج نوجوان سمجھتا نہیں ہے, نوجوان سوچ نہیں رہا ہے. اعلیٰ حضرت تو بار بار فرما رہے ہیں وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لیکن آج کا نوجوان, آؤ میں کچھ آپ کو دیکھ کے چلا جاؤں. آج کا نوجوان ہے اپنے گھر میں ہو یا باہر ہو اپنی زندگی موبائل پہ برباد کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے سنی مسلمانوں, تم اپنی زندگی کو برباد نہ کیا کرو, تم اپنی زندگی کو اپنی راتوں کو برباد نہ کیا کرو. اللہ نے رات تمہارے لیے آرام کے لیے بنائی ہے. اللہ اکبر. عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ, فجر کا خیال لے کے سو جاؤ, فجر کا ارادہ لے کے سو جاؤ. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں تمہیں پوری رات نفل پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. تم سو رہے ہو عشاء پڑھ کے فجر کا ارادہ لے کے تم پوری رات سوتے رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا. ہر سانس میں 10 نیکیاں ملتی رہے گی. اللہ اکبر. پوری رات ثواب ملتا رہے گا. لیکن اے نوجوان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے مصطفیٰ کی تعلیم کو بھلائے بیٹھا ہے.
تو اپنے مصطفیٰ کے طریقے کو بھلائے بیٹھا ہے. تو اپنے کانوں کو گندا کر رہا ہے, تو اپنی نگاہوں کو گندا کر رہا ہے, تو اپنی زبان کو گندا کر رہا ہے, تو اپنے ہاتھوں کو گندا کر رہا ہے, تو اپنے پیروں کو گندا کر رہا ہے. آپ کیا سیاہ المصطفیٰ پیر گندے کیسے ہوں گے, ہاتھ گندے کیسے ہوں گے؟ تو میں عرض کرتا ہوں, آؤ علامہ ہاشم صاحب کی بارگاہ میں جا کے پوچھو, مولانا نے کہا تھا پیر گندے ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں جب تو گندی محفلوں میں ان پیروں سے چل کے جائے گا ہو جائیں گے, ان ہاتھوں سے گندا کام کرے گا یہ ہاتھ تیرے گندے ہو جائیں گے, اس زبان سے گندی بولی بولے گا تیری زبان گندی ہو جائے گی, ان آنکھوں سے گندے ناچ دیکھے گا تیری آنکھیں گندی ہو جائیں گی, ان کانوں سے گندا سنے گا تیرے کان گندے ہو جائیں گے. لیکن بروز قیامت تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے, تیرے پیر تیرے خلاف گواہی دیں گے, تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی, تیری زبان تیرے خلاف گواہی دے گی, تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے. ہر چیز نظر آئے گی جیسا ہم دنیا میں کر کے جا رہے ہیں. اگر ہم نے ان ہاتھوں سے قرآن کو پکڑا ہے تو رب کی بارگاہ میں یہ ہاتھ میں مولا یہ تیرا وہ بندہ ہے, ان ہاتھوں سے قرآن کو پکڑتا تھا. ہم نے زبان سے نبی کی نام پڑھی ہے, رب کی بارگاہ میں یہ زبان کہے گی مولا یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جس سے تیری تعریف کیا کرتا تھا. ان کانوں سے اگر ہم نے اچھی باتیں سنی ہے, اللہ پر رب کا کلام سنا ہے, رب کی باتیں سنی ہے, تو یہ کان رب کی بارگاہ میں عرض کرنے مولا تیرا یہ بندہ آ رہا ہے کہ اس کانوں سے اس نے قرآن کی تلاوت کو سنا تھا, نبی کی نعت کو سنا تھا, تیری تعریف کو سنا تھا. اللہ اکبر, یہ زبان بولے گی پروردگار یہ وہ بندہ ہے تیرا, اس زبان سے اس نے تیرے کلام اللہ کی تلاوت کی ہے. پیر کہیں گے مولا جب اذانوں کا وقت ہو جاتا تھا, نمازوں کا ٹائم ہو جاتا تھا, یہ اپنے کاروبار بند کر کے انہیں پیروں سے چل کے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا. ساری چیزیں ہمارے خلاف آج نہیں ہمارے مقابلے میں بول رہی ہے, ہماری تعریف میں بول رہی ہے, ہماری تائید میں بول رہی ہے. رب کا حکم ہوگا اے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ. ارے بولو سبحان اللہ, اور بچل کے بولو سبحان اللہ. مسلک اعلی حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ قادری تکبیر. لیکن آج ہم اپنی جوانی کے بارے میں نہیں سوچتے. جوانی کس نے دی؟ اللہ نے. دولت کس نے دی؟ اللہ نے. شہرت کس نے دی؟ بولو, یہ تو سب جانتے ہو گئے, اللہ نے. اور اگر اسی اللہ کی مخالفت کر دی, اسی اللہ کی ناراضگی مول لے لی, اگر وہ کاروبار چھین لو گے تو کس سے شکایت کرو گے؟ کہ جامع مسجد کے امام صاحب جو شہر صاحب سے شکایت کرو گے پوری کر دیں گے. آپ مجھ سے شکایت کرو پوری کر دوں گا, کوئی نہیں کرے گا. اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اس کی بات سجدے کرنا ہوں گے, محبوب کو راضی رکھنا ہے تو مصطفیٰ کے طریقے پہ ہمیں چلنا ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ بہت سی تقریریں سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے, لیکن تقریر سننے کا فائدہ جب ہے کہ جب ہمیں ایک بات پر بھی عمل ہو جائے, ہم نمازی بن جائیں. بڑا اچھا کام کیا عتیق بھائی نے, اپنی والدہ مرحومہ کی چہلم کے موقع پر جلسے کو سجایا ہے, شہرا کو بلایا ہے, عالموں کو بلایا ہے. آپ جو سن رہے ہیں اس کا ثواب بھی روح کو پہنچ رہا ہے. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اس کا ثواب بھی روح کو پہنچ رہا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ اکبر جھوم رہے ہیں, اس کا ثواب بھی روح کو پہنچ رہا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں مرنے کے بعد ماں باپ کو اولاد کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے, اس لیے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. اب وہ زکات نہیں دے سکتے, اب وہ حج نہیں کر سکتے, اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, نیک عمل نہیں کر سکتے, اس لیے اولاد کی زیادہ ضرورت مرنے کے بعد ماں باپ کو پڑتی ہے. اس لیے ان کی اولاد چاہے صدقہ و خیرات کرتی رہے, ان کے نام پہ لٹاتی رہے, ان کے نام پہ ہم کچھ بھی ذکر و اذکار کی محفلیں سجاتی رہے, مسجد و مدرسوں کی تعبیر کراتی رہے, علماء کی خدمت کرتی رہے, مدرسے میں کتابیں دے دی جائے, مسجد میں نل لگوا دیا جائے. یاد رکھو کسی کا نام تو صدقہ جاریہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا انتقال ہو گیا, نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ماں کے نام سے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے. تو اس وقت پیارے پانی کی بڑی
ضرورت تھی, پانی کی بڑی قلت تھی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صاحب تو اپنی ماں کے نام سے کنواں کھلوا دو اور اس میں لکھ دو یہ کنواں سعد کی ماں کی طرف سے ہے, مخلوق خدا پانی پیتی رہے گی. اے سعد تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا, اے سعد تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا, مخلوق خدا سے سیراب ہوتی رہے گی, تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا. حضرت سعد نے مصطفیٰ کے فرمان پہ میرے پیارے کنواں کھلوا دیا. اب مخلوق خدا اس سے پانی پی رہی ہے. ایسا نہیں جب پانی پیا تبھی ثواب ملا. میں تو کہتا ہوں میرا ایمان تو بولتا ہے حضرت سعد کی ماں کو آج اور صبح قیامت تک ثواب ملتا ہے. واہ 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 بے شک سبحان اللہ. بھائی آپ نے دل سے سجایا, دل سے سجانے کا ثواب آج ہی نہیں مل رہا ہے. اگر عمل ہو جائے ایک بار پر بھی صبح قیامت تک سب کو ثواب ملے گا. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت قلابہ, نام سنا ہوگا. ان کے پڑوسی کا انتقال ہوا اور جیسے ہی پڑوسی کا انتقال ہوا تاریخ میں نے تو پڑھا ایک رسالے میں کہ ان کا لڑکا بڑا ناکار تھا, گنہگار تھا, نہ نمازوں کا پتہ تھا نہ روزے کا پتہ تھا کہ کب رمضان کا مہینہ شروع, روزوں کا مہینہ شروع ہوا, کب رمضان آیا, کب عید گزر گئی, کب نماز پڑھ گئی, کب تلاوت کی, کچھ نہیں. بلکہ اس کا کام کیا تھا, صبح گھر سے نکلا, اس خطے کی محفل میں بیٹھا, اجوے کی محفل میں بیٹھا, اس زندگی اڈوں میں گیا, اپنی زندگی عیاشیوں میں گزار رہا تھا. باپ بیمار تھا. حضرت قلابہ فرماتے ہیں میرے پڑوسی کا جب انتقال ہو گیا, رات ہوتی ہے دفنا دیا جاتا ہے, دوسرا دن ہوتا ہے, میں نے اپنے پڑوسی کو خواب میں دیکھ لیا. میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا, اے میرے پڑوسی رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ سنو میرے پیارے اسلامی بھائیو سنو. تو وہ کہتے ہیں ان کے پڑوسی اے حضرت قلابہ پرسوں سے قبر میں آیا ہوں, میری قبر پر رحمت کی بارشیں نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے کرم کی بارشیں نہیں ہو رہی ہے. حضرت قلابہ دیکھتے ہیں اے میرے پڑوسی تیری اگل بگل کی قبروں پہ میں دیکھ رہا ہوں, ان کے سامنے جنتی طباق رکھے ہوئے ہیں, ان طباقوں کے اندر جنت کی خوشبو رکھی ہوئی ہے, ان طباقوں کے اندر جنتی میوے رکھے ہوئے ہیں, لیکن تمہارے آگے کیوں نہیں؟ تو حضرت قلابہ سے پڑوسی کہتا ہے سنو جب سے میں مرا ہوں میرے بیٹے نے عیسیٰ علیہ السلام کی محفل کو نہیں سجایا ہے, میرے بیٹے نے قرآن خوانی کی محفل کو نہیں سجایا ہے, میرے بیٹے نے میلاد کی محفل کو نہیں سجایا ہے, قسم خدا کی. لیکن ان کے سامنے طباق دیکھ رہے ہو, ان کے سامنے طباق اس لیے ہے ان کے بیٹے قرآن کی محفل کو سجاتے ہیں, میلاد کی محفل کو سجاتے ہیں, علماء کو بلاتے ہیں, ان کے لیے دعا ہوتی ہے. جب ان کا مولوی کہتا ہے یا اللہ نبی کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دے, قسم خدا کی, تو ایسی آواز آتی ہے اے فرشتوں اس کے گناہوں کو معاف کر دو, اس لیے میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یہ محبوب کے وصف. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے ان کے آگے جنتی طباق رکھے ہوئے ہیں, جنت کی خوشبو ہے. اے حضرت قلابہ میرے اوپر بھی رحم کرو, میرے اوپر رحم کھاؤ. کہا بول کیا کام کر سکتا ہوں میں تیرے لیے؟ کہا جب تم خواب سے بیدار ہو جاؤ, نیند سے بیدار ہو جاؤ, میرے بیٹے کو سمجھا دینا. سنو ماں کے بیٹو سنو, اللہ اکبر کہتے ہیں جب میں صبح اٹھا میں نے اس کے بیٹے کو بلا کے سمجھایا اے نوجوان تیرا باپ مر چکا ہے, کہ تو نے بھی محفل نہیں سجائی ہے, کہ تو نے اپنے باپ کے لیے صلی ثواب کا کوئی کام نہیں کیا, اور میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. حضرت قلابہ فرماتے ہیں میں نے تیرے باپ کو قبر میں عذاب میں دیکھا ہے. بیٹا تھا, باپ کی محبت اللہ اکبر بل کھاتی ہے, باپ کی محبت غالب آتی ہے. اسی وقت سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاپا کہ تم نے میرے باپ کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے, کہ تم نے میرے باپ کو جہنم کے عذاب میں دیکھا, قبر کے عذاب میں دیکھا ہے. حضرت قلابہ فرماتے ہیں ہاں میں نے تیرے باپ کو قبر کے عذاب میں دیکھا ہے. تیرا باپ قبر میں پریشان ہے, تیرا باپ قبر میں رو رہا ہے. کہا قبر کا عذاب کیسے دور ہوگا؟ حضرت بتا دو قبر کا عذاب کیسے دور کیا جائے گا؟ میرے باپ کو کیسے سکون ملے گا؟ میرے باپ کو کیسے راحت ملے گی؟ ایک جلسہ سجانے والوں خوشخبری سنو سنو. حضرت قلابہ فرماتے ہیں آج ملا سجا لے. بھگ گئے کیا؟ ختم کر لیں, سلام پڑھ لیں تو بولو سبحان اللہ. دیکھو بہت
کہہ دو سبحان اللہ. اب تھوڑا موڈ بنا ہے بولنے کا, کہہ دو یا رسول اللہ, کہا اپنے گھر میں میلاد کے محفل کو سجا لے, تیرے باپ کے قبر سے عذاب دور ہو جائے گا. کہا حضور نے کام میں دیر کس بات کی ہے, بیٹا تھا مان گیا. اللہ اکبر, گھر میں میلاد کے محفل کو سجایا, دعا کی جاتی ہے. رات جیسی ہوتی ہے, عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت تلاوت سو جاتے ہیں, اور جیسے ہی سوئے کیا دیکھتے ہیں, کل جس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا, کل جس کے سامنے جنتی طباق نہیں تھا, آج اس باپ کی قبر میں جنتی طباق آ گیا ہے. جنت کی ہوائیں چل رہی ہے, اس کی قبر کو گلے گلزار بنا دیا گیا ہے. جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی گئی ہے. حضرت تلاوت فرماتے ہیں ما فعل اللہ بکا, اے میرے پڑوسی بتا آج رب نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کیا. سبحان اللہ. بابا جب سے بیٹے کو تم نے سمجھایا ہے, گھر میں میلاد کے محفل کو سجایا ہے, اسی ہم سے میری قبر پہ رب کے کرم کی بارش ہو رہی ہے, رب کی رحمت برس رہی ہے. میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جو لوگ کو پیر کے پھیڑیے کہتے ہیں, جلسہ نہ کیا جائے تو دو پیر کا پھیڑیا کہتا ہے, میلاد کی محفل سجائی جائے. میں کہتا ہوں آؤ آؤ تم بھی ثبوت لاؤ. شیخ المصطفیٰ قادری بھی ثبوت لاتا ہے. تم سے ہر وقت دو بے شک سبحان اللہ. ثبوت لاؤ. کہاں سے منع کرتے ہو, تم بھی بیٹھ جاؤ. آج بھی مدرسہ فیض المصطفیٰ کے اوئن تمہیں دعوت دے رہا ہے, آؤ. اور جب تم دلیل نہیں لا سکتے تو اس کو بھولے بھالے سنیوں کو بہکاؤ متی. اے ان کے ایمان پہ ڈاکہ مت ڈالو. لیکن آج کمی ہمارے اندر بھی ہے. آج ہمارے نوجوان بہت بہکتے چلے جا رہے ہیں, صرف تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں. آؤ نمازیں پڑھتے رہو, پیسہ ہم دیں گے. آؤ دین کی بات کرتے رہو, پیسہ ہم دیں گے. میں کہتا ہوں کوئی ایسا بہکائے تم ایسی دولت میں لات مار دو اور کہہ دو بھاگا تو گوارا ہو سکتا ہے, لیکن نبی کی محبت سینے سے نکالنا ہرگز گوارا نہیں. جان تو دے دیں گے. حضرت بلال کو اے مار کھا رہے تھے, کوڑے پڑ رہے تھے, جب اسلام قبول کیا تھا امیہ بن خلف کی قید میں تھے. کہا کہ بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. اے بلال اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. حضرت بلال کہتے تھے جان مانگو گے تو جان دیں گے, مال مانگو گے تو مال دیں گے, یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز. نبی کا جاہو جلال دیں گے. یہاں تک کہ پیروں سے باندھ دیا گیا. حضرت بلال پر کوڑے برسا دیے جا رہے ہیں. حضرت بلال آہ کہتے ہیں, کلمے کی تصویر بیان کرتے جا رہے ہیں. حضرت بلال کے پیروں میں زنجیریں باندھ دی گئی ہے, کھچیڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. لیکن بلال مسکرا رہے تھے, کلمہ پڑھتے جا رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت بلال کی زبان پہ بہتے ہوئے نعرے کو رکھ دیا, اے بلال اب بھی کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. لیکن بلال ایسے عالم میں کلمہ پڑھ رہے تھے اور نوجوانوں کو دعوت دے رہے تھے, جان مانگو گے تو جان دیں گے, مال مانگو گے تو مال دیں گے, یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز. نبی کا جاہو جلال دیں گے. اور حضرت بلال کا عشق بول رہا تھا, کیا بول رہا تھا, چاہے دم نکل جائے. اللہ بابا سبحان اللہ. میں بڑے محبت کرتا ہوں, آپ بھی آگے بولیے سبحان اللہ. بھیا اپنی تو ایسی رہتی ہو ڈک پٹا کدھر کی پھر دیتی. ہنسانے والے تو آپ کو بہت مقرر نہیں جاتے, لیکن میں تو کہتا ہوں یہ ممبر نور ہے, یہ ہنسایا نہیں جاتا, نبی کے عشق کی دعوت دی جاتی. کیا کہتے تھے بلال, چاہے دم نکل جائے. سب لوگ بولو گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے, چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے, اور میرے منہ سے نکلے گا, اور میرے منہ سے نکلے گا, لا الہ الا اللہ, حاصل میرے دل کا.
اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. کل بھی کوششیں کی تھی, آج بھی کوششیں کی ہے اور کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن نہ اسلام کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, نہ صبح قیامت میں مٹ سکتا ہے. آج سے نہیں. اچھا آج لوگ کیا کہتے ہیں, بہت نازک دور چل رہا ہے, ماحول بڑا خراب ہے. آج ہمارے اردو پہ ماحول بڑا خراب ہے. بہرحال وہ میں کہنے کی بات نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے لوگ کہتے ہیں ماحول بڑا خراب ہے. حضرت ہوا بیٹھا نکل جائے گا, میں کہتا ہوں آئے تو نکل لے. کہ حضرت سفینہ کے واقعے کو بھول گئے ہو؟ حضرت سفینہ قافلے میں جا رہے تھے, راستہ بھٹک گئے, جنگلی شیر آیا, حضرت سفینہ کو دیکھا, دہاڑے مارنے لگا. حضرت سفینہ نے جب شیر کو دیکھا تو کہتے ہیں شیر کیا اس دل پہ حملہ کرے گا کہ جس دل میں نبی کی محبت ہے, کیا ان آنکھوں پہ حملہ کرے گا کہ جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے, کیا ان ہاتھوں پہ حملہ کرے گا جو مصطفیٰ سے مصافحہ کرتے ہیں. جب سفینہ نے اتنا کہا تھا, وہ جنگل کا شیر اپنے دم ہلا کے حضرت سفینہ کو ان کے تک لے جاتا ہے. اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف. ماحول بہت خراب ہے. میں نے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, بتاؤ ماحول کب صحیح رہا ہے؟ ایک جملہ دے رہا ہوں, ماحول کب صحیح رہا کہ جنگ بدر ان کا ماحول صحیح تھا. آج پیچھے چلے جا 1400 سال پہلے, آج کہہ رہا ماحول خراب ہے. جب جنگ بدر ہوئی تھی کا ماحول صحیح تھا. ادھر 313 تھے اور ادھر 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا. ادھر نہتے تھے, مصطفیٰ تھے, غلام تھے. آخرکار میرے مصطفیٰ نے اپنے پیشانی